دنیا میں چوریاں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ بن جاتے ہیں۔ یہ کہانی کسی بینک ڈکیتی کی نہیں، نہ ہی کسی سیف کریکر کی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے آدمی کی جس نے زمین پر نہیں بلکہ 10,000 فیٹ کی بلندی پر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دنیا کا سب سے بڑا راز پیدا کیا۔ تاریخ تھی 24 نومبر 1971۔ تھینکس گیونگ کی شام۔ پورٹلینڈ ایئرپورٹ پر مسافروں کی بھیڑ تھی، سب اپنے گھر جانے کی جلدی میں تھے۔ انہی لوگوں کے بیچ ایک آدمی تھا، ڈین کوپر۔ کالا سوٹ، سفید شرٹ اور آنکھوں پر کالا چشمہ۔ وہ دکھنے میں بالکل عام تھا، کسی بزنس مین کی طرح پرسکون۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ آدمی اگلے کچھ گھنٹوں میں ایف بی آئی، پولیس اور پوری دنیا کو چکر میں ڈالنے والا ہے۔ فلائٹ 305 ہوا میں تھی، ماحول پرسکون تھا۔ کوپر نے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر بربن آرڈر کی اور پھر اس نے فلائٹ اٹینڈنٹ فلورنس شیفنر کو ایک چھوٹی سی پرچی پکڑائی۔ فلورنس نے سوچا یہ کوئی فلرٹ کرنے والا مسافر ہے اور اس نے پرچی پڑے بغیر اپنی جیب میں رکھ لی، لیکن کوپر وہ مسکرایا نہیں۔ اس نے دھیمی اور ٹھنڈی آواز میں کہا، مس، بہتر ہوگا کہ آپ اس نوٹ کو ابھی پڑھ لیں، میرے پاس بم ہے۔ فلورنس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کوپر نے اپنا بریف کیس کھولا، لال رنگ کی سٹکس، تاریں اور ایک بیٹری۔ یہ مذاق نہیں تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ کوپر گھبرایا ہوا نہیں تھا۔ وہ چلایا نہیں، اس نے کسی کو ڈرایا نہیں، وہ پرسکون تھا، خوفناک حد تک پرسکون۔ پائلٹ کو پیغام ملا، مطالبات سادہ تھے مگر عجیب، $2 لاکھ کیش اور 4 پیراشوٹ۔ پیراشوٹ کیوں؟ اگر اسے اکیلے کودنا تھا تو 4 کیوں؟ کیا وہ یرغمالیوں کو ساتھ لے کے جانا چاہتا تھا، یا یہ ایف بی آئی کو کنفیوز کرنے کی چال تھی تاکہ وہ پیراشوٹ میں کوئی خرابی نہ کریں؟ سیٹل ایئرپورٹ پر ایف بی آئی نے انتظام شروع کیا، پیسے اکٹھے کیے، لیکن ہر نوٹ کا سیریل نمبر ریکارڈ کیا گیا۔ جال میں جال بچھایا جا رہا تھا۔ جہاز لینڈ ہوا، کوپر نے وعدہ نبھایا، اس نے تمام مسافروں کو رہا کر دیا، لیکن عملے کو رکنا تھا۔ اب جہاز میں صرف 4 لوگ تھے، پائلٹ، کو پائلٹ، فلائٹ انجینئر اور ڈین کوپر۔ رات کے 7:40 پر جہاز دوبارہ ہوا میں تھا، منزل میکسیکو سٹی، لیکن کوپر کی شرطیں عجیب تھیں۔ اس نے کہا جہاز کو نیچے اڑاؤ، 10,000 فٹ سے نیچے، سپیڈ کم کرو اور کیبن کا پریشر 0 کر دو۔ باہر گھپ اندھیرا تھا، طوفانی بارش تھی، درجہ حرارت -7 ڈگری تھا۔ کوپر نے عملے کو کاکپٹ میں بند ہونے کا حکم دیا۔ اب وہ کیبن میں اکیلا تھا۔ رات کے 8:13۔ کاکپٹ میں پائلٹس کو ایک ہلکا سا دھچکا محسوس ہوا، جیسے ہوا کا دباؤ بدل گیا ہو۔ وارننگ لائٹس جلی، پیچھے کی سیڑھیاں کھل چکی تھیں، تیز ہوا جہاز کے اندر گھس رہی تھی، شور کان پھاڑ دینے والا تھا۔ کچھ دیر بعد عملے نے چیک کیا تو وہاں کوئی نہیں تھا، سیٹ خالی تھی، $2 لاکھ غائب تھے۔ ڈین کوپر اس طوفانی رات میں واشنگٹن کے گھنے جنگلوں کے اوپر بس کود گیا۔ ایف بی آئی نے امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا مین ہنٹ شروع کیا۔ ہزاروں ایجنٹس، ہیلی کاپٹرز اور فوجی سب اس جنگل میں اتر گئے، لیکن ملا کیا؟ صرف ایک کلپ آن ٹائی اور کچھ نہیں۔ نہ کوئی جسم ملا، نہ کوئی پیراشوٹ۔ 9 سال بعد 1980 میں ایک بچے کو کولمبیا دریا کے کنارے کچھ سڑے ہوئے نوٹ ملے، سیریل نمبرز میچ ہو گئے۔ یہ کوپر کے پیسے تھے، لیکن باقی پیسے کہاں گئے؟ کیا کوپر اس چھلانگ میں مارا گیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس طوفانی رات میں سوٹ اور عام جوتوں کے ساتھ گھنے جنگلوں میں زندہ بچنا ناممکن تھا، لیکن اگر وہ مر گیا تو اس کی لاش کہاں ہے؟ اس کا پیراشوٹ کہاں ہے؟ 50 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، ایف بی آئی نے فائل بند کر دی ہے۔ ڈی بی کوپر کون تھا؟ ایک جینیس مجرم یا موت کے منہ میں کودنے والا ایک پاگل؟ شاید ہم کبھی نہیں جان پائیں گے۔ وہ آیا، اس نے لوٹا اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ یاد رکھیے، اگر آپ کبھی پیسیفک نارتھ ویسٹ کے جنگلوں میں جائیں اور آپ کو وہاں کوئی پرانا پیراشوٹ ملے تو شاید آپ دنیا کے سب سے بڑے راز کے قریب ہیں۔